بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 26 خواجہ میر درد کی پہلی غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح سے متعلق ہے۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید ملاقات، دوبارہ ملنا، بار بار ملنا۔ جوں شرر چنگاری کی مانند، مختصر وقفہ۔ مفہوم اس کا، اے انسان، اگر دنیا میں لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو، کیونکہ ہم لوگ چنگاری کی مانند اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے اپنے شعر میں انسانی زندگی کو آگ کی چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آگ کی چنگاری جو ہے وہ چند لمحوں میں بجھ جاتی ہے اور راکھ ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی اس دنیا میں بہت مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی میں ہمیں اپنوں سے ملنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، مل بیٹھنے کا جو وقت ملتا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہمی جھگڑوں میں بغض، حسد، کینہ پروری کرتے ہوئے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے رکھیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے گریز کریں، ان سے تعلقات، رشتے ناتے ذرا ذرا سی بات پہ توڑ کے بیٹھ جائیں اور پھر ہمیں دوبارہ ملنے کی مہلت ہی نہ ملے، ہماری یا ان کی زندگی ختم ہو جائے اور پچھتاوے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ بچے۔ جیسے میر درد نے کہا کہ غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ ایک ہی آنکھ بند ہوئی تو سلسلہ ختم۔ کاوش ہستی بھی، میرا شعر ہے، کاوش ہستی بھی انسان کے جینے تک ہے، سانس رکتی ہے زمانے بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک سانس رکنے کی بات اور بات ختم، چنگاری بجھ گئی اور گئی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ آج اپنے دوستوں کی صورتیں پہچان لو، کل کسے معلوم کون کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انشاءاللہ خان انشاء نے کہا تھا کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے جو ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ تو یہ پہلا شعر تھا آج کے لیکچر کا۔ اس میں تشبیہ کا بڑا عمدہ استعمال ہے انسان کی زندگی کو چنگاری سے، تو فنی فکری جائزے میں آپ لکھیں گے کہ تشبیہ کا بڑا عمدہ استعمال ہے۔ شعر فکری بلندی کا مظہر ہے، معنوی وسعت کا حامل ہے، آفاقیت کا رنگ لیے ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر لوگ ہنر مند لوگوں سے حسد اور دشمنی کے باعث ان کے مقابل تو آتے ہیں، لیکن اصلیت ظاہر ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ جو اہل ہنر ہوتے ہیں ان کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے پلے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی چرب زبانی سے، اپنی کینہ پروری سے، اپنے سازشی ذہن سے
اور खुशामदी तरीक़ाकार से वो वक्ती तौर पे लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं, उनके नाम वो वक्ती तौर पे मशहूर भी हो जाते हैं, उन्हें शोहरत भी मिल जाती है, लोग उनकी वक्ती तौर पे कदर भी करने लगते हैं और वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों की नज़र में भी पसंदीदा हो जाते हैं और अच्छे अहदों पे भी फायज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अदब के मैदानों में भी शोहरत हासिल कर लेते हैं वक्ती तौर पे। और वो लोग जो हकीकी तौर पे अजीम लोग होते हैं, अदीब होते हैं, शायर होते हैं, उनके ज़माने में उनकी कदर, उनकी शोहरत उस तरह की नहीं होती जैसे गालिब के दौर में गालिब की ना हो। ये उन लोगों की वजह से होता है जो हकीकी तौर पे बेहुनर होते हैं लेकिन अपनी चालाकियों से, शोबदा बाजियों से वक्ती तौर पे बाजी मार लेते हैं और अहले हुनर के मुकाबले में आते हैं, उनके सामने आते हैं, उनसे दाव लगा के बसा औकात उनसे आगे निकल जाते हैं वक्ती तौर पे। लेकिन जब लोगों को पता चलता है तो वो फिर दिल से उतर जाते हैं, नफ़रत, काबिल नफ़रत हो जाते हैं लोगों से। ये ऐसे होता है कि अहले हुनर जो होते हैं, ऐसे लोग वो कोशिश नहीं करते, जैसे ख्वाजा मीर दर्द थे या मीर तकी मीर थे, वो शोहरत हासिल करने की शौरी कोशिश, अमली कोशिश नहीं करते थे वो लोग। लेकिन जिस तरह से कहा ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, तो होता फिर वही है। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जितना किसी का ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। तो ये जो अहले ज़र्फ़ होते हैं, जो खुले दिल के मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक लोग होते हैं, वो चुप रहते हैं और इस तरह के चर्ब ज़ुबान लोग वक्ती तौर पे आगे आ जाते हैं। जैसे हाली ने कहा था, हमने हर अदना को आला कर दिया, खाक सारी अपनी काम आई बहुत। तो इस तरह से हो जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन आखिरकार लोगों को असलियत का पता चल जाता है। जैसे किसी और शायर ने भी कहा है कि करते हैं तही मग्ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। जो बर्तन खाली होता है ना, उसी में से आवाज़ आती है। पंजाबी में कहते हैं खाली भांडे खड़क देना। तो ये जो बात है कि खाली बर्तन जो है उनमें से आवाज़ें आती हैं। इसी तरह के लोग होते हैं जो बेहुनर होते हैं, शायर नहीं होते, मुतशायर होते हैं, तो बाज होते हैं, वक्ती तौर पे मुशायरों में जाके मुशायरे लूट भी लेते हैं, लेकिन जब तारीख़ के औराक में उनका नाम जो है वो फिर इस तरह से नहीं चमकता जिस तरह से हुनरमंद अहले हुनर का जो है वो नाम सामने आता है। तो इसमें अहले हुनर जो है वो तरकीब है। शेर मानवी वुसअत रखता है, फ़िक्री गहराई का हामिल है, इंसानी नफ्सियात का मज़मून बयान हुआ है, जिबिल्लतों का मज़मून। इंसान ऐसा ही है, हसद भी करता है, हसद नेकियों को खा जाता है लेकिन लोग करते हैं। हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जू नूरे नज़र, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। तसव्वुफ़ का शेर है, जू नूरे नज़र, आँख की रोशनी की तरह। जू हर्फ़ तशबीह है, जैसे के मानों में। ए खुदा, ए खुदाए बुज़ुर्गो बरतर, तू हमारी आँख की रोशनी की तरह हर जगह हमारी रहनुमाई करता है। यानी शायर कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपनी आँख की रोशनी से, ज़ाहरी रोशनी से रास्ते की हमवारियों और नाहमवारियों को समझते हैं, अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी से चलते हैं, रास्ते के खतरात को देख लेते हैं, उनसे बच जाते हैं,
ہماری آنکھ کی روشنی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں خدائے بزرگ و برتر کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ ہماری ذہنوں میں رہنمائی ڈال دیتے ہیں، ہمیں سیدھے راستہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ یہ انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اپنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کی، آسمانی کتب کے ذریعے کی، اور اللہ انہیں رہنمائی دیتا ہے جو رہنمائی کے حقدار ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں۔ انسان نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا اور نہ برائی سے بچنے کی اس میں کوئی طاقت ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے تابع سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں وہ جو تصوف کا ایک نظریہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، سلسلہ جبر و قدر جو ہے، نظریہ جبر و قدر جو ہے، اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جس طرح سے میر نے کہا تھا کہ تھا عالم جبر کیا بتاویں، کس طور سے زیست کر گئے ہم، اور پھر میر نے کہا ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ اور ایک اور جگہ پہ کسی شاعر نے کہا کہ مختار ہے دل جتنا مجبور ہے اتنا ہی، مختار ہے دل جتنا مجبور ہے اتنا ہی، جتنا کہ دیا تو نے مقدور ہے اتنا ہی۔ انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ جو جس راستے پہ ڈالے گا وہ جائے گا۔ اس سے یہ بھی ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، جو برائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر بھیج کے، کتابیں بھیج کے، اور پھر نبی آخر الزماں کے ذریعے یہ سب کچھ سمجھا دیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اب جو بدی کے راستے پہ چلتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، پھر اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اسی جو انسان جس کی کوشش کرتا ہے اسے وہی کچھ ملتا ہے۔ جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کی نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اور یہ انسان کی خوش بختی ہوتی ہے۔ یہ اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس پہ اترانا بھی نہیں چاہیے، مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہے، میں نے بڑے حج کیے، میں نے بڑی زکات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صحیح راستے کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو تصوف کا شعر ہے، سادگی، سلاست، روانی جیسی خصوصیات کا حامل ہے۔ تشبیہ کا عمدہ استعمال ہے، جوں نور نظر، حرف تشبیہ ہے جوں، اور نور نظر آنکھ کی روشنی کی طرح جو ہے وہ کہا گیا۔ آہ معلوم نہیں ساز سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سوج کدھر جاتے ہیں۔ آہ افسوس کا کلمہ ہے، افسوس کہ رات دن لوگ نہ جانے ہم سے بچھڑ کر کس طرف جا رہے ہیں۔ جب سے انسان دنیا میں بعد ہوا ہے، موت کے فلسفے کو سمجھنے کی تگ و دو میں ہے۔ موت اور حیات کی گتھیاں سلجھاتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا بھلا انسان کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا کھیلتا ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوا، ملاقاتیں کرتا ہوا، اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں، کف افسوس ملتے رہتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا وہ دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، کوئی بھی، وہ کیسے ہم سے بچھڑ گیا اور کہاں چلا گیا۔ درد نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ اور اقبال نے کہا کوئی اب تک نہیں سمجھا کہ انسان کدھر جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے۔ تو یہ کلمہ افسوس شروع میں آہ کا کہ افسوس ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ رات دن لوگ جو ہیں وہ ہم سے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ساقیہ جا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ یہ چل چلاؤ ہے، جا بھی رہے ہیں لوگ، آ بھی رہے ہیں، اور جانے والوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کس طرف چلے جاتے ہیں، ان کی انجان منزلوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ مذہب ہمیں موت کی حقیقت سمجھاتا ہے، اور انسانی عقل جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے یہ سارا کچھ سوچ کے کہ کیا ہوگا،
अगली ज़िंदगी कैसी है। तो इस शेर में दुनिया की फ़ना पजीरी का मज़मून है, फ़िक्री गहराई का हामिल है, इस्तफ़ामिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है। किधर जाते हैं लोग, कहाँ चले जाते हैं लोग। ज़हन इंसान में अक्सर ये सवाल आता है, मेरा शेर है, ज़हन इंसान में अक्सर ये सवाल आता है, लोग अपनों से बिछड़ते हैं किधर जाते हैं, पता नहीं चलता कि किधर जाते हैं लोग। ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। मकता है शायराना ताल्ली है, जो जायज़ होती है, शायर अपनी तारीफ़ करता है। जैसे मीर ने कहा था कि बातें हमारी याद रहेंगी, फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर दुनिएगा। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो दर्द भी कहते हैं कि हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारा तख्लीक करदा अदब, हमारी शायरी, उसके असरात जो हैं वो हमेशा रहेंगे। हम मरने वाले नहीं हैं। जैसे मोहसिन नकवी ने कहा, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को मौला, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। तो आज का लेक्चर तमाम हुआ। थैंक यू वेरी मच।